بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے، خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ ہمارے ادارے میں بہت عظیم مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین نے 40 سال پہلے ہجرت فرمائی اور وہاں ماشاءاللہ بہت عظیم مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ ائمہ حرمین ان کے ماشاءاللہ دوست ہیں اور ان کے ہاں ضیافت کئی بار کے لیے تشریف ان کے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا یہاں چونکہ اصل میں پاکستان کے ہیں تو یہاں بھی اب تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قرآن بھی ماشاءاللہ حفظ تکمیل ہونے کو ہے، اور یہ جیسے ان کے والد صاحب ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں حکومت سعودیہ کی طرف سے بھی گئے ہیں اور خود بھی اپنے طور پہ کئی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، اسلامی اسکالر ہیں۔ تو یہ ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ یہ بھی جاپان میں اور مختلف ملکوں میں جا چکے ہیں، اور یہ ایسی شادی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر مختلف ملکوں میں جا سکیں، صلاحیتوں کے حامل ہوں، اور عمر بھی جیسے ان کی بھی 18 سال کے قریب عمر ہے تو وہ بھی عمر چھوٹی ہی ہو، زیادہ عمر بھی نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں یعنی حرمین شریفین کی برکات لینے کے خواہش مند ہوں حضرات، وہ اپنی بچی کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں مختلف احادیث یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس لیے کھل کے سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن جب وہ بات پکی ہو جائے گی، بات کہیں بن جائے گی تو پھر تو کھل کر ساری دنیا کے سامنے بتایا جائے گا، لیکن اس وقت سے پہلے یہ تھوڑا سا اپنے معاملے کو یعنی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی اس قسم کی کچھ آئی ہے، اشارہ ہے کہ اپنی ضرورتیں پوشیدہ طریقے سے پورا کرو، کیونکہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والوں کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی ہمارے سے جو ویڈیو بنواتے ہیں تو وہ اپنے شخصی تعارف نہیں کرواتے اور اپنا نمبر بھی دینا پسند نہیں کرتے اور اپنا شہر تک نہیں بتاتے، کیونکہ ان کا ایک وقار ہوتا ہے، اور ان کا تو ماشاءاللہ واقعی انٹرنیشنل شخصیت ہیں، پوری دنیا میں ایک نام ہے۔ تو اس لیے باقی یہ ہے کہ اپنے جاننے والوں میں اور اپنے عزیزوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے قریبیوں میں رشتہ نہیں کرنا پسند کرتے، یا کسی وجہ سے وہ ان کو کوئی اشکال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے پاکستان میں ان کے خاندان کا۔ تو اس سلسلے میں استخارہ کریں اس موضوع پر، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو استخارے کے نفل تو ہمیں اہتمام سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ بس جب بھی یعنی جیسے میرے پاس ہم نے اپنے میگزین میں اشتہار دیا ایک رشتے کے لیے، تو وہ جو ہے نا 35 سال عمر ہو گئی تھی اس بھائی صاحب کی، اور ان کی شادی کا مسئلہ مشکل ہو گیا تھا، مسئلہ کشمیر بن چکا تھا، حل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں جی لاہور میں، ایک بڑی مسجد مدرسہ ہے ان کا ماشاءاللہ، وہ میرے پاس وہ اس بھائی کو لے کر تشریف لائے کہ یہ اٹکا ہوا کیس ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ان کا ہم نے رسالے میں بھی اشتہار دیا، اور الحمدللہ انہوں نے ادارے کے تعاون کے ساتھ ساتھ جو ہدیہ دیتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، مزید بھی انہوں نے ادارے کی مختلف جو ضروریات تھیں ان کو ماشاءاللہ اس میں تعاون کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ ان کا وہ اشتہار پورے ملک میں ہمارے میگزین کے ذریعے پہنچا۔ اس وقت یہ چینل کے سسٹم نہیں تھا، اب تو یہ اور اس سے بہتر اور آسان سسٹم ہو گیا، گھنٹوں منٹوں میں پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ واہ کینٹ میں ایک ان کی بہت مناسبت سے ایک خاتون تھی بڑی اللہ والی، جن کی بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند تھی، وہ ہمارے رسالے کی قاریہ تھیں۔ انہوں نے وہ اشتہار پڑھا، انہیں اچھا لگا، انہوں نے اسی وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور استخارے کی نیت سے نفل پڑھ لیے۔ نفل پڑھ کے انہوں نے رابطہ کیا ان سے، اور الحمدللہ بات بنی اور بنتی چلی گئی، اور الحمدللہ شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کرے
یہاں پر بھی آپ سے گزارش یہ ہے جو لوگ ان کے مناسب اپنے آپ کو سمجھتے ہوں تو وہ جو ہے نا باقاعدہ نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں. اگر کوئی حافظہ قاریہ ہوں عالمہ ہوں تو بھی بہتر. اگر کچھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں اور انگلش وغیرہ بھی بول سکتی ہوں تو انہیں چونکہ بعض یورپ کے ملکوں میں جاپان وغیرہ میں کہیں بھی جانا پڑتا ہے تو اس میں جو ہے نا انگلش بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں دعاؤں کی ہمارے ادارے کے لیے, ہماری نکاح آسان تحریک کے لیے. جو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں نا اس میں بھی اس نکاح آسان تحریک کا ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے کہ یہ آسانیاں بانٹنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور مہربانی اور عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.